بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی بدل دینے والے بیانات کے چینل پر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بیان کا موضوع ہے دنیا فانی۔ مقرر ہیں مولانا قاری نذیر احمد صاحب شجاباد والے۔ تو آئیے یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگو اگر دنیا دی قدر اللہ دے ہاں مچھر دے پر دے برابر ہوئے ہاں، اللہ کافرے کو ایک گھٹ پانی دا بھی پلاون واسطے نہ دے نا، ایک گھٹ پانی دا۔ ہن اج او کافر رجدے پن، کافر اپنے کول کچھ کہ نہیں۔ بابا بلے شاہ رحمہ اللہ دا ایک شعر ہے، تیریاں ربا تو ہی جانے تے ایک ہی کھیڈ بڑائی، تیریاں ربا تو ہی جانے ایک ہی کھیڈ بڑائی، بندے راتی بکھے سوندے تے کتے کھان ملائی، بندے راتی بکھے سوندے تے کتے کھان ملائی۔ اتنا کتے نو کیا مراد ہے؟ وہ کافر کتے ترا ترا دے نعمتاں پہ کھاندن، تے جڑے اللہ دے اپنے بندے ہیں وہ کرتوت دی وجہ کنوں کھلے پہ کھاندن۔ یہ مثال ہی میں ہے نا، جڑا بال پڑھن نہ ونے بلا اما کو آدھے بھی وینے نہیں ہوئے نا، وہ آدھے نہیں ہوئے نا بلا وہ کو آدھے اے جڑا میں انڈا بنی بیٹھیا تے پراٹھا بنی بیٹھیا نا، تیری بجائے میں کتے کو جا سکتے سا، دھمکی دینی ہے۔ لیکن وہ جے وقت بال قابو تھی نے اما کو بہلاون واسطے غصے کنوں کتے کو جا سکتے انڈے وی تے روٹی وی۔ ایویں سمجھو مستحق تا اساں سے ہزیں تا سارے واسطے ہن جو اساں جو کلمہ پڑھن والے سے، جے وقت اساں رب دے در کو چھوڑے سے اللہ کاوڑ کنوں کنارے کو پیا کھوے نے، اللہ کاوڑ غصے کیوں جو نبی نے کو پیا کھوے نے، اساں محروم ہے سے، ورنہ ہن تا سارے واسطے ساری وجہ کنوں وہی کھاندے پین۔ لیکن اسلم شاہ فرمایا ان لکل امت فتنہ و فتنہ امتی المال، ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے تے میری امت دا فتنہ مال ہے۔ مال مال دے پیچھے لوگ کیوں ماں قتل کرے سن، مال دے پیچھے بڑے بھناویں قتل کرے سن، بھینیوں قتل کرے سن، طرح طرح دے فتنے قائم تھی سن مال دے پیچھے۔ آدھے مال دے پیچھے سب کچھ ہی نہ اسلم شاہ فرمایا واللہ فی الدنیا فی الاخرہ الا مثل احدکم مصباح فی الیم فلینظر بما یرجع۔ لوگو اللہ دی قسم دنیا دے نعمتیں دی حیثیت آخرت دے نعمتیں دے مقابلے جویں ہے، جویں کوئی بندہ پانی وچ ہاتھ رکھے نا دریا دے پانی وچ نا اتے کرے جتنی تری انگلی کو لگی ہے نا انگلیاں کو، اے دنیا دے نعمتیں اتنی کو جن تے آخرت دے نعمتیں دریا دے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ نہیں اتھا گدانے اتھا نعمتیں ہی دائمی، ہمیشہ ہمیشہ بندہ رہا سے۔ حضرت علی سی فرمایا ورطالت الدنیا مدبرتن ورطالت الاخرۃ مقبلتن ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ لوگو اے دنیا تو کندے دے وینی پیے، آخرت تواڈے پاسے منہ کرتے آندی پیے۔ یعنی ایک دی گزر گیا پر قبر تے آخرت تے قریب تھی گئے سے، دنیا کنوں دور تھی گئے سے۔ اپنے جہاں تے متعین ہیں، ماں دے پیٹ میں لکھی گیا چوکی عمر ہے، کیا کم سے کتوں کم ہم سے کتا خرچ کرے سے، سب کچھ ماں دے پیٹ لکھی گیا۔ ہن طے پی تھی نے جیڑی اللہ دے علم دے وچ ساری طے شدہ عمر ہے وہ طے پی تھی نہیں ہے نا۔ لوگوں کچھ دنیا واسطے فکر کرنے بن کچھ آخرت واسطے، تسا آخرت دی فکر کرو، دنیا جڑی مقدر ہے مل ویسے وے کیوں فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ لوگوں آج دیڑی جڑے نا عمل ہے تے حساب کہنی، کل ایک دی آمن والا ہے اتا حساب ہو سے تے عمل کنا کر سکسو۔ مال و دولت تجھ کو بچانے کو نہیں، دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، وہ بجوز عمل کے قبر میں تیرا کوئی یار نہیں۔ کیا قیامت ہے کہ تو ایسے خبردار نہیں؟ کیا قیامت ہے کہ تو ایسے خبردار نہیں؟ یعنی چلو قیامت والی دا آدمی دا ہولناک مندر ہو سے دریا کھڑا ہو سے، ہن تو بندہ صحیح سالے میں ولا بھی عمل نہیں کرے نا، ہندی اپنی قسمت جو عمل نہیں پیا کرے نا۔ یحبون الدنیا وینسون الاخرہ، دنیا نال تو محبت تے آخرت کو بھول ویسے۔ آج یہ دور ہے کہ ہے یار ہے وہ دنیا ہے دنیا، سویرے شام ہی دے چکرے، سویرے شام ہی دے چکرے۔
نمبر 2 یحبون المالا وینسون الحسابا، مال نال تو محبت کرے سن تے حساب کو بھول ویسن، مال نال محبت تے حساب کو بھول ویسن۔ ہن یہ دور ہے کہ جیویں کیویں کما تے آوے، جیویں کیویں کما تے آوے، ملنے تو سی میں کو مال ہے۔ اصل میں شاہ فرمایا یا تل الناس زمان لا یبال المر ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، میری امت زمانہ سے بندے کوئی چیز دی کوئی پرواہ کے نہ ہو سے، جو حلال آندا پہ یا حرام آندا پہ، بس مال کٹھا تھی وے کہیں نہ کہیں شکل ہے، جویں کہ ہن گزرتے پیسے دور چوں بس مال کٹھا تھی وے۔ اج دیکھو کیویں چولا تھی بہانے ابا جنہ پتر انشورنس دے وچ بھاڑ کھمدا پہ حرام دی، او خوش کیا بیٹھے کہ جناب والا اللہ تعالی چاہت سی سارے کو جناب والا میرا ایک بیٹے دی جناب والا جا پہ بھئی او کتھا جا پہ جیپ کتھا تیری سی پتر دی، او آکسی فلاں بینک دے وچ ہے، کتنی آمدنی ہے، لاکھ روپے دی کار ہے، رونق ہے۔ اے تا اوں اہمیاں جڑا آدمی بیمار ہوئے تے اوندا جسم سج ونجے تے پھل ونجے تے پیو پاگل سمجھے کہ جناب والا میرے پتر دی صحت ہے، انہیں صحت ہے، بیمار دی وجہ کوئی سجا ودا ہوئے صحت ہے، تے زہری طور تے اگر مال لگدا پے تے بیماری ہے، کیونکہ مرض تو بعد تا اگو دیکھو تے صحیح درہم بن اعظم عند اللہ سبیل زلیتن ذات مہرم کلھا فی بیت اللہ الحرام، شان و نبی نے شاہ فرمایا ایک پیسہ سود دا جڑا کھاندے سکی ماں نال 70 دفعہ زنا کرنا وہ بیت اللہ ایک نو بڑا گناہ ہے، اس کی نو بڑا گناہ ہے، لیکن آج تا اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، ہر بندہ مبتلا ہے۔ اتنی میں تھا مبلغ تے تبلیغی نہیں پھر دے دیہات کے اندر جتنی یہ بدبخت موٹر سائیکل کی شکل میں پھر دے بدن آؤ میاں بھا جاؤ جہنمی پڑھو بھا جاؤ، لوگ قابو ہوتے کریں سارے وال کچھ بھیرا اے جے ذہن دے تھوڑے نے جو انہیں کو شناختی کارڈ دینے جو میاں تو سوال گڑھوا گنو شناختی کارڈ ایندا تے او گڑھوے نہ ودے بھئی کیسا کو لوگ گڑھوا گنے اکسی وہ اپنی بچی دی شادی کرنی چلو ثواب تھی سی بھئی ایک کے دا سلام نے تو کئی بندوں تے لعنت کیتی ہے، سود کھاون والا کھلواون والا گواہی دیون والا ای دور دے اندر تو چاہ پلاون والا ہی شامل ہے، انہیں کو جناب والا بیٹھا کے بلاون والا کیونکہ یہ حصہ بڑے کو پتہ ہے جو ہی کم واسطے آئے ودن خانقاہ شریف میں بھی چکیاں سی بیان واسطے اتھا میں کوئی بندہ آ کر لگا سی تا باولپور دی ایک ٹیم ہے یہ انشورنس دی انہیں آکھے جو بھی جیڑا صاحب نا 5 بندے ساری ٹیم میں بھرتی کرے سے اساں کو فریق کار دی چابی دے سوں، ایک نوجوان جو اٹھے اون سویرے کنو اثر تک 5 بندے بھرتی کر دی تن کار دی چابی گھن گئی اور دنیا واسطے تا اساں ای زیلی ایسے زیلی سہی ای ماہر سارا بھرا جو نماز نہیں پڑھتا وہ ساگو فکر ہے کوئی نہ سی او مولوی دا کم ہے مولوی آگ سے او فکر کہنی بس دنیا ہے او ظاہری طور پہ آوے، اللہ اکبر، کیونکہ آج کل معاشرہ بڑا برعکس تھی چکے پیسے والے دی عزت ہے، پیسے والے دی جنہیں کل پیسہ کہنی دیکھو میاں کہ آج کل تساں آکھ سو دلیل کیا ہے جو پیسے والے دی عزت ہے، ایک دلیل ہے ایک سمجھن واسطے ایک مثالات کرے نا سادات سارے سارے اکھی نے تاج نے میاں سید برادری کیونکہ محبوب دی وجہ کہ سارے اکھی نے تاج ہے نا، لیکن آپ جڑا غریب سید ہے اوکو تک کچھ کھندی کہن سے جڑا مالدار ہے ان کی عزت بڑی کرنے مخدوم سے باغن گیلانی سے باغن بخاری سے باغن کیوں وہ گیلانی تے بخاری دی عزت نہیں پیتی نہیں اندے مال دی عزت پیتی نہیں ہے ورنہ تو سادات کئی سارے گلے پینے واسطے آنن انہیں دی عزت کوئی نہیں کرنا، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں سادات انہیں کو تو کوئی ہاتھ نے کی تیار کرنی جڑا مال ہے ان کی وجہ کی عزت پیتی نہیں ہے سر فرمایا جو حبون المال وینسون الحسابا، مال نہ تو بڑی محبت ہو سے حساب کو بھول ویسن، اللہ اکبر، وقال حبیب اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابا قبل حرمک صحت قبل سقمک فراغک قبل شغلک غناک قبل فقرک غناک قبل فقرک وحیاتک قبل موتک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا صحابی غور نہ سنو کہ 5 چیزیں کو پہلے غنیمت سمجھو، کہڑے چیزیں کو؟ فرمایا صحت کو بیماری کی نو پہلے، فراغت کو مشغولیت کی نو پہلے، اور دولت مندی کو غربت کی نو پہلے، اور زندگی کو موت کی نو پہلے۔ کتنی پیاری گال ہے، انہیں کو پہلے غنیمت سمجھو،
او نہ ہوئے کہ آدمی کول بڈھے پا تاری تھی ونے ولا سوچے کہ ہوئے ہوئے میں تو کچھ نہ کر سکے یار، فراغت ختم تھی ونے بندہ مشغول تھی ونے یار پہلے کر گنا پہلے مال آ ہن کک پلے کرنی ولا بندہ سوچے کہ یار پہلے کر گنا اصل شاہ فرمایا لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس من عمره فیما افنا عن شبابه فیما ابلا وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما عمل. شانوے نبی نے شاہ فرمایا آدم دجایا پل سرات تو نہ قدم نہ چاہ سکتے جب تک 5 سوال دے جواب نہ دے سے 5 سوال دے جواب غور نہ یاد کی وجہ جب تک 5 سوال دے جواب نہ دے سے. پہلا سوال کہ اپنی عمر کتنا فنا کرتے ہیں، عمر زندگی جتے کو اللہ پاک نے دیتی ہے وہ کتنا گا لیں ان شبابی فی معاملات اپنی نوجوانی کتنا برباد کریں، عمر کتنا گا لیں جوانی کتنا برباد کریں. دو آگے نمبر 3 مال جڑے ہے نا کتوں کمایا ہمیں. نمبر 4 خرچ کتنا کتنا ہمیں، عمر کتنا گا لیں جوانی کتنا برباد کریں. نمبر 3 مال کتنا کمایا ہمیں. نمبر 4 خرچ کتنا کتنا ہمیں. نمبر 5 ماذا عمل فیما عمل جڑا تے کو دین تے شریعت دا علم ہاں اون تے عمل کتنا کیتا ہمیں. یہ 5 سوال دے جواب دے سے کیونکہ پل سڑا جہنم دا پل ہے نا میاں، ایندے تو ہر بندے گزرنے تے بندے عمل دی وجہ کے گزرنے ایویں کتھا پار تھی سکتے. اللہ اکبر. یحبون المال وینسون الحساب مال نال تے بڑی محبت کرے سن تے حساب کو بھولوے سن. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ نا بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں انہیں دے بارے مشہور ہے جو چھوٹے ہن چھوٹے اما جے وقت بھا بلے نہیں نا رونے ہن لوٹ پوٹ تھی ونے ہن. ایک دفعہ اما پوچھا جو تو کیوں رونی؟ انہیں آکھے اما میں کوئی ڈر لگ دے جی میں لکڑی تو بھا بلن واسطے نا پہلے نا اے چھوٹ چھوٹے ککڑے سٹے نہیں بڑا وڈا چڑاٹھا بلے نہیں میں کوئی ڈر لگ دے کل قیامت والی اللہ جہنم دی بھا بالن واسطے پہلے ایسا چھوٹے بالے کو نہ چاہ سٹے بلا وڈے بندے کو سٹے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو یار اون دور دے بالے دی کیا سوچ ہے آج تو میرے خیال دے مطابق ای دور دے وڈے دی یہ سوچ ہی کہنی وڈے دی یہ سوچ کہنی چاہیے جائے کہ چھوٹے دی ہوئے. اور یہ بہلول جڑے نا ایک دفعہ ہن تے ایک بندے پوچھا بھی لوگ مذاق کرنے ہن سادے بندے ہن انہیں آکھے ہاں سی یہ کیا ہے میری بادشاہ تریف کرو چاہتا اپنی کوٹھی دی. انہیں آکھے سی یہ مسافر خانہ ہے. وہ کبڑی کیا ہوں آکھے اتنی بڑا خرچ کیتے میں مسافر خانہ ہے. انہیں آکھے میاں جلال نہ لکھا تو اے دسا جو مسافر خانے دی تعریف کیا ہونی ہے جن دے وچ ایک بندہ رہے وہ گزر ونے بیا ونے ولا بیا ونے ایکو آدھا مسافر خانہ میاں. انہیں آکھے تیرا ڈاڈا پہ رہانا وہ گزر گئے ولا تیرا ابا آگے وہ گزر گئے اور تو ہی گزر ویسے تیری اولاد آ ویسے مسافر خانہ ہی خدا دین. اون جے وقت سنیا نا رو گیا ہوں کہ واقعی یار ہے مسافر خانہ. ایک بندے نے ایک نو پوچھا یار تساں کہڑے محلے چ رہنے وے؟ انہیں آخیا یار میں محلۃ القاذبین دے وچ رہنا یعنی کوڑے لوگوں دے محلے جھوٹے لوگوں دے محلے. اگلا بندہ سادہ ہو گیا پیا کھیلتے او کچھ والا دل کیتا کہ یار بندہ بڑا نیک آ ملاقات کراواں. پوچھے یار محلۃ القاذبین کتھا کھڑے؟ لوگ کھلے کہ میاں کوڑے دا محلہ ہی ہونے. بڑا شرمندہ تھی نہ رہ گیا. کئی جاڑے بعد اوے بزرگوں کو رستے چ مل پے بلا انہیں کو پوچھ دے حضور اتنی بڑے نیک تھی تے جھوٹ میں کو بول گیا ہوئے جو بھی ایڈریس تے پتہ اپنا غلط دیتا ہوئے میں کو جو میں جے کو پوچھتا جو بھی جھوٹے دا محلہ کیتے ہو تو کھل دین. انہیں آکھے تو کوڑے دا محلہ کہنے بھی نہیں تھا کیا؟ انہیں آکھے کہنا. انہیں آکھے اون دا ہاتھ پکڑیا سیدھا قبرستان کھن گیا. انہیں آکھے سارے کوڑے ستے بھی نہیں دیکھے نہیں کو. انہیں آکھے کیویں؟ انہیں آکھے اے آدھن ہے اے مال میرا اے زمین میری اے کوٹھی میری اے کار میری اے بنگلہ میرا کتے نے خالی کفن پاتے ہے پھر میں ای محلے چ رہنا. اللہ اکبر کیسی پیاری گال. میں ای محلے چ رہنا سے سارے ہے پھر آدھن کوٹھیاں میں جا بنگلہ میں جا اتھا ہے پھر. اصل میں شاہ فرمایا یقول عبد مالی مالی و ان مالہ من مال اسلام بندہ دے ہے وہ میرا مال ہے وہ میرا مال. میں حدیث پڑھدا ہے شعر ہن سر دست تازہ ذہن دے وچ آ گئے تاکہ وہ تھی ونے. خواجہ پیر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نا یہ شعر ہے کہ نہ کہ بندیا میری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری
4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਾ ਏ ਤੇਰੀ ਨਾ ਏ ਮੇਰੀ پھر ہو جانی قبر دی ڈھیری سارے مٹی تھی ویسوں یہ آخنا ہے وے میری زمین ہے میری زمین ہے میری زمین ہے اللہ معاف فرماوے ہن دیہات جلو تے بننے سارے دیہات تے چیک جل کرو وچوں میں تے چھوٹے بھرا کو کہ میں کہ یار میں کو تا پھروا وا اپنی کنک چھٹی پی سبزہ ہے دل کرنا پہ ٹوڑاوں اتھا جو گئے سے وہ تا بننے دے ات کمال کتنے اے بے گھر کی دے ایک پیری میں سیدھا ہی نہیں آندا لت رکھن دی جا کے نہیں کمال دیکھو کمال حالانکہ ای نہیں سچے نے جو بھی جتنی بندے ٹرسن ثواب تھی سے تے ولا کیا جڑے بندے گزر دے پن تلو میں نے پن ای نہیں سچے نے چلو تھوڑا جہا پٹے میں کنک تے بڑی اوے مدھیج گئی کیونکہ بندے لنگھنے والے لنگھنے اللہ پاک سمجھ نصیب فرماوے سمجھ اب ہن بندہ دے ہے میری یقول عبد مالی مالی و ان مالہ من مال ثلاث ہے بندہ دے ہے وہ میری مال میرا مال حالانکہ آدمی دے مال دے 3 حصے جڑا کچھ کھا گیا وہ ختم کر گیا جڑا کچھ پا گیا وہ ہنڈا گیا جڑا اللہ دے نام تے دے گیا وہ ذخیرہ آخرت کر گیا باقی تا والا صاحب واسطے چھوڑ گیا انہاں دی مرضی دے ونجے نہ دے ون کیویں میاں او تو انہاں دی مرضی دے ونجے نہ دے ون اے ہارون رشید نے ایک دفعہ مذاق نہیں خواجہ پہلو جنہیں دے واقعے سن دے پیو نا انہیں کو آخر چھڑی ہی جڑا تے کو دنیا وچ پاگل بندہ نظر آوے او کو دیا انہیں وہ چھڑی کو سنبھال رکھیا کیونکہ حدیث شریف جاندے اکثر اہل الجنہ البلہ واہ محبوب دا فرمان مرقات ملاری کا نقل کیتے جنت وچ اکثر لوگ جنہیں کو دنیا والے بے وقوف آدن نہ اوہ جنت زیادہ ہو سکتے جنہیں کو لوگ دنیا آدھے نا ایک دنیا دا کم دا کہنی کیونکہ دنیا کو جب ہم نہ کاٹ کو اڈو کٹے تے اپنا گھر پورا کرے ایویں نہ میاں تے جڑے دنیا دے نہ ہون صاحب تے جنت تے انہی وی محبوب دا کیا ہی عالی شان فرمان ہے کہ اکثر جنت والے او حسین جنہیں کو دنیا والے بے وقوف سمجھتے کیا سمجھتے بے وقوف سمجھتے او جنت بھی بھری پیو سے انہیں نا اللہ اکبر کبیرہ تب انہیں وہ چھڑی کو لکا رکھیا یہ خواجہ بہلول نے کچھ عرصہ بعد جڑا ہارون رشید آخری وقت ہے نا انہیں اجازت کی تھی اندرو آگے چھڑی کو تھمئی ہے بغیر سلام وعلیکم سلام رومن پہ گیا انہیں کہ یار میں کوئی عمل نہیں کر سکیا ہوں میرا آخری وقت ہے دعا کر انہیں ہارون رشید نے پوچھا ہاں سی جڑا عراق وچ وینے آوے سفر کرنے آوے پہلے تیاریاں کروے نہ آوے صفائی کروے نہ آوے علاقے جو بادشاہ آندا پے انہیں آگے تے کروے نہ فرمایا تساں جو ہن قبر دے جہان وچ وینے پے اون دی تیاری کروئی وینے وے اڈے فرشتے بھجوائے وے جو تاکہ تیری قبر دی صفائی کرن انہیں آگے کہنا تھی او روون پیا انہیں تکے وہ چھڑی انہیں ہاتھ لے دی او تے گال ہی بھلی کھڑی ہوں پرانی گال ہے انہیں آگے کیدی چھڑیے انہیں آگے آپ نے ایک دفعہ میں کو آکھیا جڑا دنیا تے کو بے وقوف نظر آوے چھڑی ہو کو دیا تہاڑے کہ بڑا بے وقوف کوئی کہنی جو دنیا تے وڈی محنت کی دی آخرت واسطے کوئی چاہیے کہ نہیں میرا دنیاوی صفائی تے کرے نا ہم علاقے دے محلات دی تے قبر دی صفائی کوئی کرے کیتی وینا اج عزیزو حقیقت ہے اساں کی فکر کیتی و تمہاری ہر شے دی ہے یحبون المال و ينسون الحساب مال نال تے محبت تے حساب کو بھول ویسن اصل میں شاہ فرمایا لوگ حرام کھاسن پھر دوئی منگسن او بے گو اکشن دوئی مانگ او بے گو اکشن دوئی مانگ لیکن اللہ دوئی قبول کرنا کرے سے آجی ہوتا ہوتا ہے لوگ منت سماعت کرنے کی اللہ سریعت اے دعا قبول کر اللہ پاک فرمائے مطعم حرام مشرب حرام ملبس حرام وغذی فی الحرام وان یستجاب لذالک او میرا بندہ تیرا کھاونا حرام دا پیونا حرام دا تیری غذا حرام دی کہہ رہے منہ نہ توقع رکھنے کہ حالی بھی تیری دعا قبول کرے سامنے کیونکہ دعا دی قبولیت واسطے رزق حلال اول شرط ہے رزق حلال حضرت ابو صدیق سے روایت آپ نے شاہ فرمایا جیڑا جسم حرام دے مال دے اوتے پلیا نا جب تک جہنم دے انگارے چ او چربی پگھلے نا اون وقت تک یہ بندہ جنت داخل نہیں تھی سکدا اون دے اوتے پگھل سے تے ولا یہ بندہ جنت داخل تھی سے صفا تھی دے اور مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں کتاب الزکات دی ابتدا وچ نا اے واقعہ بڑا عجیب نقل کرنے کہ لوگو اللہ دی ایک دین ہے کہ حلال مال حلال جات لگ دے تے حرام مال حرام جات لگ دے اے بندے دے کوئی قصور کیا نہیں اے آپ آدھو کہ یار فلانے بندے شادی دے اوتے اتنی پیسے اڑا دیتے ہیں او بنے اتنی اڑا دیتے ہیں اے اوندا کمال نہیں کیونکہ جی میں پیسہ اوتھی لگنے منت کرنو کہ ڈار پیدل ہے یار دین واسطے مدرسے واسطے مسجد واسطے فلاں واسطے منت کرنو ولا بھی بڑا اوکھا تھی نے کیوں جو اللہ لواون نہیں چاہندا اور بس اوقات اتنے جو ایک بندے کو آنکھیں کہن سے آپ آتے دے ونے مسجد واسطے
کیوں جو اندے اللہ لواونے ہونے اندے اللہ لواونے ہونے اللہ اکبر کبیرہ ان ملا علی قاری رحمت اللہ فرمینے نے جو ایک بزرگ نے بیان کیتا لوگو حلال پیسہ حلال جات لگ دے تے حرام حرام جات لگ دے ایک بڑا مالدار بندہ کھڑا تھی گیا انہیں ایک میں کوئی گال اتفاق کہنی انہیں کہ اتفاق کہیں دے والا قریب تھیا نال تھی ہے انہیں کہ پتر اے ہنی تو اپنے پہلے پیسے چاوا جڑے تیرے حرام دے ہوئے میرے کو ہاتھ جان دے انہیں آنڈی تائبے ہاتھ پاک دا بزرگ نے اپنی جیب وچ بھی ایک درہم گجا بھی تو جو کرے نہیں انہیں آکھے میں زیادہ رہے چلو بھی دے بے ہاتھ انہیں آکھے چاون تو مستحق نہ تار جیڑا تے کو بندہ نظر آوے تو ہو کو دیا اپنی مرضی دے مطابق جے بندے کو نظر آوے ہو کو دیا غریب تو غریب تر کو دیا لیکن او کو چھوڑی نہ دیکھی جو تیرا پیسہ خرچ کیتا تھی نے اے ضرور دیکھی او کو چھوڑتے ہی نہ آویں چنانچہ وہ بندہ سادہ لباس پاتے مالدار ہا بادشاہ سادہ لباس پاتے اون گشت کیتا ایک جادو تے گیا تو بازار دے وچ ایک بندہ پیا جن لتاں ہی کنا ہن پیری کنا ہاتھی کنا ہن پیا ہاتھیا اون بندے سوچا کہ یار ای کڈو وڈا پہاڑ تے محتاج کون ہو سے چنانچہ اون سارا او جڑا تھبا پیسے دا درہم دا یکا حکم دے دیتا بزرگ دا حکم اج پیچھا کرنے او ادا کے ود رہ گیا اج بھی دیکھنے جو خرچ کیتا تھے میرے پیسے چنانچہ جے وقت شام تھی گئی جڑے او نوجوان او بندے کو تھی بلہاوے نے ہن سماوے نے ہن او آگے اندھارے ویلے سنا یار انہیں پوچھا جو کیا بڑھیا انہیں آکھے آج مزن وے آج بھئی کیویں انہیں آکھے سی آج تک کوئی بندہ چنگا آئے ڈھیک دے گئے آج ساری رات اپنی شراب چنگی گزر سے وے چنانچہ ساری رات وہ بے عملے وئی تئی منڈے وئی ساری رات شراب گزاری وہ بندہ بڑے حیران کہ یار واقعی ایک روپیہ بوستا ہے کون ہوئے حاجی کو میں سمجھ دے گیا پیسہ واقعی جو اوہ جو حال لگ گیا اتھائیے وہ سیدھا اللہ والے کو گیا کہ ہوں تسا اپنے پیسے جاؤ انہیں اتنا فرمایا پتر جی میں اپنا خرچ کیتی نہ میرے پیسے بھی جتھا دل کرے دیا ہوں وہ بندے کو لگی وہی کاوڑ جو ہوں میں مالدار گولا کیونکہ وہ تو بڑا اپہج گولے ہس نا جڑا لوڑا لنگڑا ہے نا ہوں وہی فکرے جا کے میں کیا کو جنٹل مین گولا کوئی ایسا بندہ گولا جڑا تکڑا ہوئے پینٹ ملبوس ہوئے او کو گولا چنانچہ اون بازار ایک بندے کو دٹھا جی کو اچھا گھڑی لگی ہوئی سفید کپڑے ملبوس کاٹن دے ملبوس اون آ کے ایک نو بڑا کون ہو سے تکڑا چنانچہ اون کو سجا دے تے اون آ کے ہدیہ وے قبول کرو او کو دے تے حکم ہا جو ایندا پیچھے ہی نہیں چھوڑنا جو خرچ کتنا کرنے پیسے چنانچہ او دے تے پاسا دتی ود رہ گیا کہیں ویلے تے کہیں ویلے جلدی جے وقت شام دے قریب تھی نہ تے او بندہ والا واپسی اپنے گھر دے مڑیا اے بھی پچھو جناب والا آگے پچھو نہ رہ گیا او بندہ دے جو بھی میں ڈٹھا جو جے وقت دروازے دے قریب وہ بندہ پوجا اپنے گھر دے نا اون جیبیں دے وچ موئے ہوئے ڈو کبوتر ہن باہر چا سکے گھر وڑ گیا 5 منٹ تو بعد وہ بندہ دے میں بادشاہ جو میں ہی پہنچ گیا دروازہ کھٹکایا وہ بندہ آ گیا وہ سہم گیا کہ شاید یار وہ پیسے شاید گھنن واسطے آ گئے انہیں آخر یار میں کو تو ماجرہ دسا جو یہ ماجرہ کیا ہے تیرے نال یہ کبوتر موئے ہے کیوں جے پاتی وداو اتنی تیری عالی شان کپڑے اے کیا چکر ہے وہاں کہ حضور 3 دی تو میرے گھر دے وچ فقر و فاقہ ہے میرے بال بخت مردے پن لیکن منگن دی عادت کہیں لوگے کنو اللہ نے تعریف کیتی ہے لا یسالون الناس الہافا محبوبہ ہے جے لوگ بھی ہیں جے لوگوں کو چمٹ سوال نہیں کرنے تو نے بک کیوں ماری کیوں نہ ونجے فرمایا عادت کہنی میں آج سویرے گزریا بالے کو تسلی دے دے گیا جو اللہ کی تو دے سی لیکن منگنا کہنی تے کو اللہ پاک نے بھیج تے میں کو دے دیتی میں راشن کھینا یا اے موہ کبوتر پہ ہن چاہیے کہ ہم جو متا ہی نہیں کو کوئی مردار کھا ونجے کیونکہ بوکی نو بچان دی خاطر تا آخر شریعت دی گنجائش ہے بندہ کھا سکدے جان بچ ونجے نا جب میں کو حلال مل گئے تو میں وہ مردار کیوں کھاواں والا ہی وجہ کہ میں باہر چا سکیا وہ سنتے وہ بادشاہ سجدہ ریز تھیا بلا اللہ والے کو گیا وہ کو آخر لگا حضور واقعی ٹھیک فرمایا یار میں اپنی جان بڑا اچھا بندہ گولیم کہ جڑا مستحق نہ ہوئے لیکن تمہارا پیسہ جو ایسا بابرکت تھا اندے گھر تک وہ ضرورت ہے اندے گھر کیا ہے ضرورت ہے یہ وجہ کہ وہ مستحق بندے کو ملے اور ایک تفسیر تبری علامہ ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ میرے کو لاتی 12 جلد دے وچ عربی دے وچ نا وہ مصنف لکھ دے جو میں حرم دے وچ ہم
اتنا کہ ایک دیہات دا بندہ ہا وہ کھڑا تھیا وہاں کہ لوگو میرا 1000 درہم چوری تھی گئے جے بندے کو ہے میں کو دے دے وے ورنہ قیامت والی پچھتاوا تھی سے وے میرے حلال دے پیسے ہیں وہ اعلان کیتا چنانچہ تھوڑی دیر تو بعد مجمع بڑا کافی ایک فقیر بندہ کھڑا تھیا سادے لباس وچ وہ آ کے یار پیسے گلوے نو ہوں لیکن آخر جڑا بندہ چاہ گئے نا اون دے واسطے 100 درہم دا اعلان تے کر 100 درہم دا اعلان تے کر وہ آ کے کہنا میرے پیسے حلال تے ہن تے میرے کو مل سن میں نہیں اعلان کرنا بے جہاڑے اون بندے والا اعلان کیتا جو میاں میرے پیسے حلال تے ہیں تے او میں کو ضرور دے دے ورنہ پچھتاوا تھی سے اون بندے کو وہ بڑھڑا بلا کھڑا تھیا وہ آ کے یار چلو اون بندے واسطے جنے کول ہیں 50 درہم دا اعلان کر جا وہ آخسی میں نہیں کر سکتا اے محمد بن جریر طبری آدھے جو میں سندا کھڑا ہوں کیونکہ جڑا بندہ علمی ہوئے تو پتہ لگ نے انہیں آ کے میں ججمنٹ کر گئی دی جو اے بندہ پیسے دے کول ہیں تے یہ بندہ غربت دے وچ ہے اے بندہ اپنا گھر سنبھالا کرنا چاہندے کچھ گھنٹے جو چلو گزرا تھی وجے جڑا بڈھڑا کھڑا تھی نے اے فرمائن کہ میں کو گال سمجھ آ گئی جو ان دے کول پیسے ہیں تیجے جاڑے والوں اعلان کیتا جو میاں کئی کول ہے تے دے دے وے او آ کے چلو میاں 10 درہم تے دے چا چلو پیسے ولوے نو وہ آ کے میں کچھ کہنا دے سا چوتھی جے وقت اعلان کیتا نا محمد بن جریر طبری آدھے میں دیکھا رہ گیا ہوں بندے کو جدے ونجے میں کو دیکھا یہ ونجے ول دیکھا اخیر چوتھے دی اون جے وقت اعلان کیتا انہیں سارے کو پیسے دے دیتے جو بھی آتے کو میں چاہ رہے ہوں اتھا جے وقت گیا ونجے تا اون آدمی دے بال بک نو مردے پہ ہن اون دیہاتی بندے جڑے عمرے دے ہوتے آئے ہوئے ہن نا او دیہاتی بندہ ہی بہت بڑا پیر تے بزرگ ہا جڑا اعلان کرنا کھڑا نا جی کو رستے ملے ہن نا اب اون بندے پوچھے جو یار اے کیا ماجرا ہے او آ کے حضور گالے ہے جو اتنی بھی تو سارے گل فکر و فاقہ ہے کچھ ہے گھر دے وچ کہنی اے رستے چ پہ ہن میں گھر والی کو آ کے کیا کروں انہیں آ کے کھمدے نہیں سے جو بھی جب تک کئی مالک نو پوچھو نہ اپنے واسطے حرام ہے اگر بوکھے چ مرد دا مار ونجو کوئی گال کہنی حرام وچ کہیں حرام مال نہ کھاؤں حرام دے وچ کہیں حرام مال نہ کھاؤں اج تا اللہ معاف فرماوے سے مسلمان بلا کھڑی گھڑیاں لا گندن جیب دی صفائی کر گندن موبائل چا گندن یہ پتہ ہونا چاہیے جی حرام دے وچ ایک نیکی لکھے دے برابر ہے اوے گناہ بھی لکھے دے برابر ہے تے ہن حرام دے وچ کھاتے جو اے بدماشی کرتے اس دا کیا عمرہ تھیا ساری کیا نیکی تھی چنانچہ اون بندے ڈٹھا جنے پیسے آن نا اون بزرگ دے پیرے تے دھے پیا جنے پیسے آن نا جے وصول کر کے دے اون آ کے یار میں آیا ہم اپنے پیسے میرے ابے میں کو دتے ہن تے اون دے مزدوری دے پیسے ہن جو بھی حرام دے وچ نیک لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں مستحقین کو تیرے کے نبی بڑا مستحق کون ہو سے ایک ہے تو ہے وہ جب وقت پیسے مل گئے محمد ابن جریر طبری جڑا مفسر قرآن ہے نا کیونکہ طالب علم تو اوے غریب ہونے اے آخر میں بھی نال ودا اب اون بندے جڑا بزرگ آ او میں کو دتا جی سویرے شام اے میرے پیچھے ودے اونے 100 درہم میں کو دیتا اون وچوں فرماتے ہیں کہ کئی سال تک محمد ابن جریر طبری آدھے جو وہ 100 درہم میرے کو رہ گیا میں انہیں کتاباں کھدیا انہاں میں راہ سفر خرچ کیتا کھانے دے خرچ کیتا یعنی اتنی اون پیسے دی برکت تھی حلال مال وچ برکت نہ میاں بکریاں کتنی پھل جڑے نے ڈوڈوں کتیاں 8 6 جندے نا لیکن اجڑ بکریاں دے دے تو کتے دے کیسے دیکھ دے کیویں گل نہ میاں کہ دے اجڑ ہونے اے ابھی پرچی ہے یہ ان تے چند سوال ہیں غور نہ سن کے پہلا سوال کہ کیا عورتوں کے لیے کالا برقع استعمال کرنا جائز ہے اچھا ان جواب فتاوا بینات ہے کراچی دے وچ بنوری ٹاؤن دا فتاوا اس دے وچ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ہے تو ام سلمہ تفسیر ابن کثیر دا حوالہ انہیں دے وچ آندے جی بھی صحابیات ازواج مطہرات بھی کالا برقع استعمال کرنے ہن جڑے لوگ زور دین کہ برقعے والا اور ٹوپی والا برقع ہوے اے بنا جائز ہے ہاں اصل گل ہے کہ کپڑا چہرہ ہوے اور استعمال کر سکدی ہے مقصد ہے پردہ مقصد پردہ ہے جو پردہ تھی ونے اگر کپڑا چٹا ہوئے برقع ٹوپی والا ہوئے لیکن عورت دا جسم دا حجم نظر پہ آمدا اے بھی حرام ہے اگر کالج پوری جسم دی بناوٹ نظر آندی پی اے بھی حرام ہے لیکن کپڑا ہر بندہ استعمال کر سکتے عورت کو اے نہیں سے آکھ سکتے کہ برقعے والا ہوئے تے با نہ ہوئے مقصد عورت دا پردہ ہے ایک مسئلہ نمبر 2 اے بل دا مسئلہ لکھے کہ جناب والا بل جڑا اساں آندے نا بجلی دا بل نا او ہونے 500 یونٹ دا بل آندے 500 اتو لکھین دے آندے بقایا جات 1800 2000 مفت آوے نے تا وہ سوال لکھ دے جو بھی اساں ہی کر سکدوں او میٹر کو ڈیڈ کروا جو کو جانے واسطے یا اون دی رفتار کم کروا جو تاکہ لے دا تھے تھی وجے ان کیا حیثیت ہے
جواب اے تو میاں ایویں تھیا جیویں جناب والا آدمی دی جتی کی چوری چاہ گھنے او باو بے دی چاہتے ونے پہ وہیں چور برابر نہ تھی گے انہیں اپنا حساب سنواونے کیونکہ ایک معاہدہ حکومت نال جو انہیں ساکو بجلی دا کنیکشن لاتے نے انہیں میٹر دیتے جڑے یونٹ آس انہیں پیسے گھننے لیکن وہ خلاف ورزی کرنے پہ زیادہ گھندے پہنے تو ساکو چیز ہے جو اسا کنیکشن معاہدہ ختم کر جاؤں میٹر کرتے واپس کر جاؤں اے ہے نہ کہ جو اسا جناب والا وہ ڈیٹ کروا جو یہ دوسرا مسئلہ کر گھنوں